don't know that. God bless. You don't God know bless. that. You will not have a war. Don't tell us what we're going to feel. We're trying to solve a problem. Don't tell us what we're going to feel. We're going to feel. We're going to feel very good. You will feel influence. We're going to feel very good and very strong. You will feel influence. You're right now not in position. You don't have the cards right now. With us, you start having cards. دنیا میں ہر روز سیاست کے نئے موڑ آتے ہیں، لیکن کچھ تنازعات اتنے اہم اور خطرناک ہوتے ہیں کہ ان کے اثرات پوری دنیا پر پڑتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسے ہی تنازع پر بات کرنے جا رہے ہیں جس نے نہ صرف امریکہ اور یوکرین بلکہ پوری عالمی سیاست میں بھونچال پیدا کر دیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کے درمیان جاری کشیدگی کی، جو دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔ یہ تنازع اس لیے بھی اہم ہے کیونکہ یہ صرف دو ممالک کے تعلقات کی خرابی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے روس اور یوکرین کی جنگ، امریکہ کی اندرونی سیاست، یورپ کی سیکیورٹی، نیٹو کی طاقت اور عالمی سفارتکاری جیسے اہم عوامل موجود ہیں۔ اگر یہ معاملہ صحیح طریقے سے نہ سلجھا تو اس کے بہت خطرناک نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم اس تنازع کے ہر پہلو پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ کشیدگی کیسے شروع ہوئی، اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں، ٹرمپ اور زیلنسکی کے موقف میں کیا فرق ہے، اور سب سے اہم سوال، یہ تنازع یوکرین کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے؟ تو ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ یہ تنازع اچانک پیدا نہیں ہوا، بلکہ اس کی جڑیں کئی سال پہلے سے موجود تھیں۔ اگر ہم 2022 کی طرف نظر ڈالیں، جب روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس جنگ کے آغاز سے ہی امریکہ نے یوکرین کی کھل کر حمایت کی۔ اس وقت کے امریکی صدر جو بائیڈن نے یوکرین کو اربوں ڈالر کی فوجی اور مالی امداد فراہم کی تاکہ وہ روسی حملوں کے خلاف اپنا دفاع کر سکیں۔ لیکن جب 2024 میں امریکہ میں صدارتی انتخابات کا ماحول بنا تو ریپبلکن پارٹی کے امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک مختلف موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ اگر وہ صدر بنے تو وہ یوکرین کی مدد کو محدود یا مکمل طور پر ختم کر دیں گے۔ ان کے مطابق یہ جنگ امریکہ کے لیے غیر ضروری بوجھ ہے اور اس سے امریکی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ کے اس موقف نے یوکرین کے صدر زیلنسکی کو شدید پریشان کر دیا، کیونکہ یوکرین کی جنگ میں امریکہ کی مدد بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ زیلنسکی نے کئی بار یہ واضح کیا کہ اگر امریکہ نے اپنی مدد بند کر دی تو یوکرین کو شدید نقصان ہوگا اور روس کو مزید طاقت ملے گی۔ یہ اختلافات اس وقت شدت اختیار کر گئے جب ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم کے دوران ایک حیران کن بیان دیا کہ وہ 24 گھنٹوں میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ ختم کر سکتے ہیں۔ ان کے اس بیان پر زیلنسکی نے سخت رد عمل دیا اور کہا اگر جنگ ختم کرنا اتنا آسان ہوتا تو ہم خود ہی کر چکے ہوتے۔ 2025 کے آغاز میں جب ڈونلڈ ٹرمپ صدارتی انتخابات کے لیے زور و شور سے مہم چلا رہے تھے، یوکرین کے صدر زیلنسکی نے امریکہ کا دورہ کیا۔ ان کے اس دورے کا مقصد امریکی قیادت اور عوام کو یہ ظاہر کرانا تھا کہ یوکرین کو ابھی بھی امریکی مدد کی ضرورت ہے، اور اگر یہ امداد بند ہوئی تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ اس دوران زیلنسکی اور ٹرمپ کی ایک اہم ملاقات ہوئی جس پر پوری دنیا کی نظریں تھیں، لیکن یہ ملاقات کسی مثبت نتیجے پر نہیں پہنچی بلکہ مزید تنازعات جنم دے گئی۔ اس ملاقات میں ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدے کیا کہ وہ یوکرین کو مزید امداد دینے کے حق میں نہیں، اور ان کے نزدیک امریکہ کو اس جنگ میں مزید شامل نہیں ہونا چاہیے اور یہ جنگ جلد از جلد ختم ہونی چاہیے۔ زیلنسکی نے اس تجویز کو سختی سے مسترد کر دیا اور کہا روس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پہلے بھی کئی بار وعدے توڑ چکا ہے۔ زیلنسکی کا کہنا تھا کہ اگر یوکرین نے ابھی پسپائی اختیار کی تو یہ جمہوریت کے لیے بڑا دھچکا ہوگا اور اس کے بعد روس مزید ممالک پر بھی قبضہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہ ملاقات کشیدہ ماحول میں ختم ہوئی اور بعد میں دونوں رہنماؤں نے ایک دوسرے کے خلاف سخت بیانات دیے۔ ملاقات کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے جلسوں میں یوکرین کے خلاف سخت زبان استعمال کرنا شروع کر دی۔ انہوں نے کہا یوکرین مسلسل امریکہ سے مدد مانگتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی ٹھوس حکمت عملی نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ امریکی عوام کے ٹیکس کے پیسوں کو اس جنگ پر ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ زیلنسکی نے اس کے جواب میں کہا کہ اگر امریکہ یوکرین کی مدد بند کر دیتا ہے تو یہ صرف یوکرین کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ اگر یوکرین کمزور ہوتا ہے تو اس سے روس کو مزید حوصلہ ملے گا
اور وہ دوسرے ممالک پر بھی حملہ کر سکتا ہے۔ دوسری طرف روس نے ٹرمپ کے بیانات کا خیر مقدم کیا اور کہا اگر امریکہ یوکرین کی حمایت بند کر دیتا ہے تو یہ روس کے لیے بڑی فتح ہوگی۔ یہ تنازع صرف امریکہ اور یوکرین تک محدود نہیں رہا بلکہ اس کے اثرات پوری دنیا پر پڑ رہے ہیں۔ یورپ میں کئی ممالک نے کہا کہ وہ یوکرین کی مدد جاری رکھیں گے چاہے امریکہ اس میں شامل ہو یا نہ ہو۔ جرمنی، فرانس اور برطانیہ نے اعلان کیا کہ وہ یوکرین کو مزید ہتھیار فراہم کریں گے تاکہ وہ روس کے خلاف اپنا دفاع جاری رکھ سکے۔ نیٹو کے رہنماؤں نے بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ اگر امریکہ یوکرین سے ہاتھ کھینچ لیتا ہے تو یہ نیٹو کے اتحاد کے لیے ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ روس نے اس صورتحال کو اپنے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی اور کہا اگر امریکہ مدد بند کر دیتا ہے تو روس کو یوکرین پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ یوکرین کو دی جانے والی امریکی فوجی امداد بند یا کم ہو سکتی ہے یا نہیں، اور اسی صورت میں روس کو مزید جارحیت کا موقع مل سکتا ہے۔ اگر جو بائیڈن دوبارہ صدر بنتے ہیں تو امکان ہے کہ یوکرین کو امریکہ کی مکمل حمایت حاصل رہے گی۔ آپ اس تنازع کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا موقف درست ہے یا آپ زیلنسکی کی حمایت کرتے ہیں؟ اپنی رائے نیچے کمنٹس میں لازمی دیجیے گا۔ اگر فرسٹ ٹائم چینل پہ ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیے گا تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتی رہیں۔ اگر آپ بھی ایسے ہی کسی ٹاپک پہ ویڈیو بنوانا چاہتے ہیں تو ہمیں کمنٹس میں لازمی بتائیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اچھی سی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔